جن کو خدا نے جوڑا ہے کبھی ان کو جدا نہ کرنا، کبھی ان کو جدا نہ کرنا۔ انمول گھڑیوں کی لڑیوں سے ان کو جدا نہ کرنا، کبھی ان کو جدا نہ کرنا۔ تو سر اس کا مسیح سر تیرا، سر تن سے جدا نہ کرنا، سر تن سے جدا نہ کرنا۔ آج اس سیشن میں ہم جو مرد ہے یا شوہر ہے اس کے 10 فرائض بائبل کی روح سے ہم سیکھیں گے کہ کون سے ایسے 10 فرائض ہیں اگر وہ انجام دے، 10 فرائض انجام دیتا ہے اپنی ازدواجی زندگی میں تو اس کی زندگی نہایت مثالی اور کامیاب اور خوبصورت زندگی بنتی ہے۔ پہلا نقطہ جو ہے، پہلی بات جو ہے، جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو حقیقی اور پرجوش محبت اس سے رکھے۔ حقیقی اور پرجوش، اب یہ دو لفظ بڑے فرق ہے، ایک محبت ہوتی ہے لیکن لفظ میں نے اس کے اندر لفظ ایک لگایا پرجوش محبت۔ اب پرجوش محبت کے لیے ایک حوالہ ہم دیکھیں گے، افسیوں خط 5واں باب اور اس کی 28ویں آیت۔ افسیوں خط 5واں باب 28ویں آیت کے اندر یوں لکھا ہے، اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھے۔ جو بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے۔ اسی طرح لازم ہے کہ شوہر اپنی بیویوں سے کس کی مانند محبت رکھے؟ کس کی مانند؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا، میرے ساتھ رہنا آپ نے، کس کی مانند محبت رکھے؟ میں اب شوہروں سے بات کر رہا ہوں، تھوڑی دیر بیویاں خاموشی سے اس بات کو سنیں، سنیں اس بات کو خاموشی سے۔ جی شوہروں، مردوں، آپ میرے لیے، آپ کے لیے جو پہلا حکم، جو پہلا فرض ہے، جو نکاح کے دوران بھی ہمیں آگاہی کے طور پر پڑھایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، انتباہ کیا جاتا ہے کہ مرد اسی طرح شوہر کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنی مانند، کس کی مانند؟ اپنی مانند، کس کی؟ اپنی بیویوں سے اپنے مانند محبت رکھے۔ جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے۔ جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے۔ اب حقیقی محبت کی میں بات کر رہا تھا کہ جب میں نے شروع میں ایک سنٹنس یہاں استعمال کیا کہ شادی کتنوں کی پرانی ہو گئی ہے تو بہتوں نے ہاتھ اٹھائے کہ ہماری شادی پرانی ہو گئی ہے۔ کتنوں کی محبت پرانی ہو گئی ہے؟ کیا محبت پرانی کبھی ہوئی ہے؟ جی مجھے بتائیے، محبت کبھی پرانی ہوئی ہے؟ محبت کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ اگر محبت پرانی نہیں ہوتی شادی بھی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ اب حقیقی محبت کا جو اظہار ہے یا محبت، جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی تو آپ اپنی منگیتر سے یا جس سے آپ کا رشتہ ازدواج باندھا تھا یا وہ شادی کے پہلے دنوں کو یاد کریں۔ جب آپ ابھی دلہن گھر آئی ہے، آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ، آپ کی منکوہا، آپ کی پیاری بیوی جب گھر آئی ہے، پہلا دن ہے اس کا آپ کے گھر میں، بیوی انتظار کرتی ہے کہ ہفتہ 2 ہفتے کے بعد پہلا دن ہوتا ہے اکٹھا کھانا کھاتے ہیں، دوسرا دن، تیسرا دن، پھر بیوی انتظار کرتی ہے کہ میرا شوہر آئے گا میں کھانا کھاؤں گی، اور پھر کتنی دیر انتظار کرتی رہتی ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسے ہیں جنہوں نے بڑا، میں یہ نہیں کہوں گا کوئی، بلکہ ہم سارے ہی ایسے تھے،
شادی کے پہلے دنوں میں بڑی ایکسٹریم کی محبت ہے جناب. چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا بیوی کا, اس کو پوچھنا, اس کے ناز و نخم اٹھانا, وہ ساری باتیں یاد کر سکتے ہیں. لیکن جیسے دن گزرتے ہیں, مہینے گزرتے ہیں, سال گزرتے ہیں, کہاں گئی وہ باتیں؟ دھوکہ کون سا ہے؟ وہ پہلے دن دھوکہ آپ دے رہے تھے اپنی بیوی کو, یا آپ دھوکے دے رہے ہیں؟ پہلے مہینہ جو ہوتا ہے شادی کا, پہلے مہینے میں جناب اگر کسی کو سائیکل ہے, سائیکل تے بٹھا کے بیوی نے نہیں پھردا ہے, کہ ایک موٹر سائیکل ہے, موٹر سائیکل تے نہیں پھردا ہے, کرائی دعوتاں, نویں سوٹ, نویاں جتیاں. جب گھر آتا ہے نال آئس کریم کا ڈبہ پھڑیا ہوتا ہے, میں اپنی وائف لے کے چلنا. شام کو سونے جب وہ کہیں جاتے ہیں باہر پارک میں یا کہیں اور جاتے ہیں, برگر, پیپسی, پتہ نہیں کیا کیا کھانے کھلاتا ہے. چند مہینوں کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ہم ڈرامہ مرد اس وقت کر رہے ہوتے ہیں یا ہون ڈرامہ کر رہے ہیں؟ یہ ڈرامہ کس وقت ہم کر رہے ہوتے ہیں؟ شادی سے پہلے سال ڈرامہ ہو رہا ہوتا ہے یا باقی سالہ چ ہو رہا ہوتا ہے؟ میرے ساتھ رہیے, آپ پریشان ہو رہے ہیں. میں نے کہا یہ سب کے خاندانی معاملات ہیں. کتنے شوہر ہیں جو ایسا کرتے رہے ہیں پہلے دنوں میں؟ میں تو کم از کم کیتا سی, نہیں کر رہے, کئی باری کرتے رہے ہیں جی ایسا, کہ جو جناب اپنی وائف کے لیے اچھی سے اچھی چیزیں لانا, کئی باری چھپ کے لانا کیونکہ پریشر ہوتا ہے, چلو لگا کے لائیے, نہیں کوئی پاویں لے جائیے, یہ جی میں تیرے ساتھ بڑا پیار کرتا ہوں, بس تیری کیئر کرتا ہوں, خیال کرتا ہوں. جب ایک بچہ ہوتا ہے تو پھر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی ہے کسی کے پاس جواب اس کا, کہ ہم ڈرامہ اس وقت کر رہے ہوتے ہیں یا جب شادی کے بعد ایک دو بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اس کی پرورش کرتے کرتے ہم کر رہے ہو کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں تو ہم دھوکہ دے رہے ہیں, یا نواں جب شادی ہوئی سی ادو دھوکہ دے رہے ہیں, تو یا پھر ہون دھوکہ دے رہے ہیں, یا میں غلط ہوں؟ کوئی میری مدد کر سکتا ہے؟ کوئی میری مدد کر سکتا ہے اس سوال کے حل کے لیے؟ سب شادی شدہ جی, کوئی میری مدد کے لیے آ جائے, اور میں بھی شادی شدہ, میں بھی ایسے مسئلے پھنسے آیا ہوں, میری مدد کرو. کریں جی ایک دوسرے کی مدد کر سکتے, کیا ہوتا کیا یہ؟ اصل تو شادی دے پہلے سال اسی تجربہ غلط کر رہے ہیں ڈرامہ, کیونکہ ادو دھوکھا دے رہے ہیں, بعد حقیقت ہوں ہے. اس کا مطلب ہے بندہ پھر بڑا بڑا ڈرامے باز ہے, 3-4 ڈرامے کرتا ہے. پہلے اس کے ساتھ شادی کرنے سے پہلے, ابھی منگنی بھی نہیں ہوئی, وہ ڈرامے ہوندے نے, منگنی دوران ڈرامے ہوندے نے, منگنی تو بعد ڈرامے ہوندے نے, پھر اولاد پیدا ہون تو بعد ڈرامے ہوندے نے. یہ مرد ذات جو ہے اس کی بابت لکھا ہے, اسی طرح شوہر کو لازم ہے کہ اپنی بیوی سے اپنی مانند کیا رکھے, محبت رکھے, اپنے جسم کی مانند محبت رکھے. اور میں نے آپ کو کہا محبت کبھی پرانی نہیں ہوتی, شادی کبھی پرانی نہیں ہوتی. پہلے ہم تحفے دیتے تھے, اب کیوں نہیں دیتے؟ اب بچوں سے ڈرتے ہیں. اس کو کبھی کوئی تحفہ دیا ہو, کوئی چیز دی ہو, کوئی محبت کا اظہار کیا ہو یا کچھ کہا ہو, پہلے تو ہم سر عام جناب اس کے لیے یہ لایا ہوں, اس کے لیے میں یہ گفٹ لایا ہوں, اس کے لیے گفٹ ہے, اس کے لیے یہ گفٹ ہے. اس کے بعد ہماری محبت ایسی عجیب ہو جاتی ہے. دیکھیے محبت کا اظہار حقیقت کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوتا ہے, اور خاتون جو ہے, عورت جو ہے, وہ ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنی زندگی کو بناتی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں سے. کتنی دولت گھر سے لے کر آتی ہے خاتون, کتنی چیزیں گھر سے لے کر آتی ہے, ہمارے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کے آتی ہے. ایک بندے کی خاطر ماں کو چھوڑتی ہے, ایک بندے کی خاطر بہنوں کو چھوڑتی ہے, بھائیوں کو چھوڑتی ہے, رشتہ داروں کو چھوڑتی ہے, عزیزوں کو چھوڑتی ہے, اور سال ہاں سال اپنے گھر بھی نہیں جاتی. تو کس سے وہ محبت لے گی, کس سے وہ پیار لے گی؟ اگر اس کا شوہر اس کو گھر میں پیار نہیں دے گا تو میرا خیال ہے پھر تو وہ بالکل ہی مری پڑی ہے. کیونکہ والدین بھی اس کے پاس نہیں وہ جا رہی, بہت عرصہ ہو گیا نہیں جا رہی, یا جاتی بھی ہے, لیکن
آپ کی ذمہ داری ہے. سو بائبل بتاتی ہے کہ مرد اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے, اور محبت کا اظہار میں نے آپ کو بتایا کئی مرتبہ تحفوں سے ہوتا ہے, تحائف سے ہوتا ہے. اگر آج آپ تنہا لے کر آتے ہیں, تنہا ابھی آئی ہے تو کئی باری قرضے لت جاندی ہے, لیکن کبھی کوشش کریں تھوڑے سے پیسے بچا کر ایک سوٹ اگر آپ اپنی وائف کو لے دیتے ہیں نا, ایک سال کم از کم وہ لنگ جاتا ہوں جی خوشی چ. سوٹ نہ سال نہیں لنگتا, میرے بندے نے میرے نال لے جا کے سوٹ لے کے دیتا ہے, خوشی ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے ہم اپنی بیوی سے اظہار کر سکتے ہیں کہ دیکھو میں تیری کتنی کیئر کرتا ہوں, تیرے ساتھ محبت رکھتا ہوں. اور اپنی چیزوں میں, یہاں یہ خاص بات میں کرنے لگا ہوں, اپنی چیزوں میں اپنی بیوی کو برابر کا شریک بنائے. اپنی بیوی کو اپنی چیزوں میں برابر کا شریک بنائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے, توجہ کیجئے, کئی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اسے مارتے تو نہیں ہیں, اسے مارتے نہیں ہیں, تھپڑ بھی نہیں مارتے, کچھ بھی نہیں کہتے, ایڈے سونے تانے دے چھڑنے آ اون جی بیچاری رہ جاتی ہے. تو کی لے کے یہ کرو بھئی, جو کچھ تیرا ہے وہ تیری بیوی کا ہے. اگر تیری تنخواہ 10,000 ہے تو پوری برابر اس میں وہ شریک ہے. اگر تیری پراپرٹی ہے, تیری پراپرٹی میں تیری پوری برابر کی شریک ہے. ایک سوال میں کرنے لگا ہوں, بڑے تنگ ہونے لگے نے سوال نال, بہت تنگ ہوں گے, ہمارے دماغ گھومیں گے بھی, کئی مرتبہ گھومتے بھی ہیں. کتنے ہیں شوہر جب ان کی پراپرٹی وہ خریدتے ہیں کہتے ہیں چل میں اپنی بیوی کے نام لوانا, میں نے گاڑی خریدی ہے میں اپنی بیوی کے نام پہ خریدتا ہوں. کوئی بیوی نام ہی کچھ لوایا جائے کہ ڈردے ہی رہنے کہ طلاق دے کے نہ نس جائے. اتنی ہماری مینٹل اپروچ ہے کہ ہم بیوی کو کچھ دینے کو تیار ہی نہیں. یہ اور ان جانے پریز گاڈ ساڈا کدی جھگڑا نہیں ہویا, ساڈی کدی لڑائی نہیں, کوئی پرابلم نہیں, ہم بہت محبت کرتے ہیں. کی اپنی بیوی نہ لوایا اج تک, اور کہیں گے بیوی نہ کیوں لوائی ہے, ساڈے پیچھوں ساڈے نسل در نسل چیزاں چل رہی ہیں. بھائی جو نسل در نسل چل رہی ہیں ہن نسل تہاڈی یہ شامل ہے. اور ہم اکثر اپنی بیوی کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم اپنی بیوی سے بڑا پیار کرتے ہیں. خدا نہ کرے, میں بہت سے ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں, شوہر شادی ہوتی ہے, شادی ہونے کے بعد ایک بچی پیدا ہوتی ہے, شوہر کی خدا نہ کرے ڈیتھ, کئی ایسے ہوئے ہیں ڈیتھ ہو گئی ہے, جو اس کے ساتھ سلوک گھروں کے اندر ہوتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بتانے کی ضرورت نہیں مجھے. جو ان کے گھروں کے اندر سلوک ہوتا ہے ان بچیوں کے ساتھ, وہ اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہیں, ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں. اس لیے کہ نہ شوہر نے اس کے لیے کوئی رقم رکھی ہے, نہ شوہر نے اپنی چیزوں میں سے شریک کیا ہے, نہ شوہر نے اس کے لیے کوئی چیز مہیا کی ہے. صرف یہ کہتا ہے کہ جی میں اس سے پیار کرتا ہوں, میں اس سے پیار کرتا ہوں. بائبل میں لکھا ہے اے شوہروں اپنی بیویوں سے, ذرا بلند آواز سے شوہر بات کریں گے, اے شوہروں اپنی بیویوں سے تے جدو جائیداد لو تے اپنے منڈے دے نام تے اپنے نام, جدو گڈی خریدو تے اپنے نام تے اپنے منڈے دے نام, موٹر سائیکل خریدو اپنے نام تے اپنے منڈے دے نام, بینک اکاؤنٹ کھلاؤ اپنے نام تے اپنے منڈے دے نام. اے شوہروں اپنی بیویوں سے, اے شوہروں اپنی بیویوں سے. اپنی مانت کا کیا مطلب ہے؟ اپنے نام سے سارا کوئی لواندے ہو تو یہ بھی تہاڈی ہوئی ہے. کتنے ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کا بینک اکاؤنٹ اپنے ساتھ کھلوایا ہوا ہے, اپنی پراپرٹی میں اس کو پورا شریک بنایا ہوا ہے. اے شوہروں اپنی بیویوں سے اپنی مانند محبت رکھو. محبت صرف جنس پرستی نہیں ہے, محبت صرف بدنی حفظ کا نام نہیں ہے. اور ہم نے صرف بیویاں شوہروں نے حفظ پرستی تک ہم محبت کو لے کر آ گئے ہیں. خدا حفظ پرستی سے آگے لے کر جاتا ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی چیزوں میں اپنی منکوحہ کو, اپنی بیوی کو, جس کو خدا نے کہا اب سے تم دو نہیں, تے ڈردے کدے کو وہ پھر کیوں اس کے نام پر ہم چیزیں کیوں نہیں کروا سکتے؟ کیوں؟ ساس کا پریشر ہے, سسر کا پریشر ہے, معاشرے کا پریشر ہے, کس کا؟ میرے لوگ منو یا نہ منو, میں صرف ایک آپ کی بات آپ کو چیلنج دے رہا ہوں کہ میں ایک تصویر کا دوسرا رخ دکھا رہا ہوں آپ کو.
میں تصویر کا دوسرا رخ دکھا رہا ہوں کہ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اپنی مانند محبت رکھو. اگر محبت ہے تو پھر دے دے. محبت تو سب کچھ دے دیتی ہے, سب کچھ سہ لیتی ہے, سب کچھ برداشت کر لیتی ہے. اعتبار کیجئے, اعتماد کیجئے, اس کی آسائش کا خیال رکھیے, اس کو اپنا برابر کا شریک بنائیے, تاکہ کل کو اگر آپ کی زندگی میں کوئی حادثہ ہو دو بندے سلامتی کر سکن کہ بھائی یہ کوئی بھی چیزاں ہے جی نہ جی سارا کچھ پیچھے پیچھے بھی تو رہنا. یہ ہوتا ہے زندگیوں میں. میں کئی ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے گھر سے بہو کو اس لیے نکال دیا حصہ نہ دینا پہ پتر مر گیا, اور وہ نہ اس طرف نہ اس طرف در بدر کی عورتیں دھکے کھا رہی ہیں. ایسے خدا چیلنج دیتا ہے آج شام کہ اگر ہم محبت رکھتے ہیں تو آج سوچئے میں نے اپنی بیوی سے صرف جنس پرستی کی محبت کی ہے, یا صحیح محبت, حقیقی محبت کی ہے, پرجوش محبت کی ہے, یا اس محبت میں میں نے ہر چیز کو پیچھے کر کے اس کو اول درجہ دیا ہے کیونکہ وہ آپ کے اندر سے ہے, آپ کی مانند ہے, آپ کے ساتھ ہے, آپ کا جسم ہے اور آپ کے لیے ہے. دوسری بات, اپنے بیوی کے لیے پلان کرو کہ وہ آرام دہ زندگی بسر کر سکے. اپنی وائف کے لیے پلان کریں. ہم اکثر فیملی جو ہے وہ پلان کرتی ہے, میاں بیوی پلان کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. کیا کبھی اپنی بیوی کے لیے پلان کیا مرد نے؟ بچوں کے لیے تو ہم پلان کرتے ہیں کہ میرا بچہ بڑا ہوگا, یہ بنے گا, یہ بنے گا, یہ بنے گا. کیا بیوی کے لیے ہم نے پلان کی ہے کہ بیوی کیا کرے گی؟ میں کئی ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں جن کے جب ان کی شادی ہوئی تب لڑکیاں جو تھی, وہ جو بیٹیاں تھیں, وہ بھی اتنی پڑھی ہوئی نہیں تھی, لیکن شادی کے دوران MA BA تک پہنچ گئی. کیا آپ نے کبھی پلان کیا اپنی بیوی کے لیے کہ صرف یہی ہے کہ انہوں نیوا ہی رکھنا تو میں اونچا ہی رہنا ہے؟ کیا اس کو اپنے سٹیٹس تک لانے کے لیے کبھی کوئی پلان ہے آپ کا کہ یار میرے ساتھ میری بیوی کھڑی ہو تو پتا چلے تو یا میری بوڑھی تو پاڑی انہوں کی پتا جاہل جی دیا ہے. اکثر سٹیٹمنٹ سننے میں آئی ہے. کیا ہم اپنی بیویوں کو پلان اس لیے نہیں کرتے کہ کہتے برابر ہی نہ ہو جائیں ساڈے؟ میں یہاں چند باتیں جو میں نے ایک سروے کر کے لی ہے. کیا آپ نے اپنی بیوی کو جب سارا دن وہ آپ کے بغیر گھر میں گزارتی ہے اس کے لیے کیا پلان کیا؟ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ آپ کی بیوی کی کتنی ضرورتیں ہیں جو شاید وہ اپنے اندر ہی دبائے ہوئے ہیں؟ اس کی ضرورتیں ہیں, اس کے پلان ہیں, اور وہ حقیقت میں جو کچھ آپ اس کے لیے پلان کرتے ہیں وہ اپنے پیکے نہیں دے ہوں دی. بہنیں بیٹیاں پیچھے نہیں دیتی, وہ وہی لگا رہی ہوتی ہے, وہی کام کر رہی ہوتی ہے, اور ان کے لیے ضرور پلان کریں. تیسری بڑی بات, مرد پر یہ واجب ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ وفادار رہے. مرد پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ وفادار رہے. بائبل مقدس میں ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے خدا نے ایک مرد کے لیے ایک عورت پیدا کی ہے, زیادہ نہیں. کتنی پیدا کی ہے؟ تاکہ خدا ترس نسل پیدا ہو, تاکہ خدا ترس نسل پیدا ہو. خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک بیوی کے ساتھ وفادار رہیں. اور بائبل مقدس میں لکھا خبردار, ملاکی دوسرے باب سے پڑھنے لگا 15ویں آیت, خبردار کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے. خبردار کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے. اور آگے لکھا ہے خدا طلاق سے بیزار ہے. خدا طلاق سے بیزار ہے. کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے. کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی. اب بے وفائی ہے کیا؟ بے وفائی حقیقت کے اندر تیسری شخصیت کا اندر آنا ہے. مرد اور عورت کے درمیان تیسری شخصیت کا آنا بے وفائی اور بے حیائی بھی ہے. بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے خدا نے کہا پس مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے, پس مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے. دونوں ایک تن ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے اس کے اندر تیسری پرسنالٹی کا آنا بے وفائی ہے. اب بائبل مقدس کا اگر آپ بغور مطالعہ کریں تو بائبل مقدس ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ خدا نے میاں بیوی کے درمیان, ذرا سنیے گا اور سے, خدا نے میاں بیوی کے درمیان
تیسرے شخص کی اجازت نہیں دی. آئیے تیسرا شخص ہے کون؟ میں ساتھ رہیے. خدا نے میاں بیوی کے درمیان تیسرے شخص کی اجازت نہیں دی. یہ تیسرا شخص ہے کون؟ دنیا میں سب سے عزیز رشتہ بیوی کے بعد ماں باپ کا ہے. خدا نے ان کو بھی منع قرار دے دیا. اب ہے مشکل آپ کے لیے جو میں باتیں کر رہا ہوں. شادی کے یہ یونیورسل بات میں کر رہا ہوں, پاکستان کے اندر بھی یہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. آپ کا جو پوشیدہ رشتہ ہے, میاں بیوی کا جو پوشیدہ رشتہ ہے, اگر اس رشتے کے اندر کوئی تیسرا آئے تو معاشرہ اسے کہتا ہے بڑے بے غیرت ہو گئے ہیں, یہ بے حیا ہو گئے ہیں. اس طرح کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں کیونکہ اس رشتے کے اندر صرف میاں بیوی ہے, کیونکہ وہ دونوں ایک جسم ہے. تیسرے کا آنا زناکاری کے مترادف ہے, تیسرے کا آنا بدی کے مترادف ہے. اب یہ تو ہے جسمانی بات. ذرا سنیے بات, یہ ہے ایک وہ بات جو ہم کرتے ہیں, لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور اس گفتگو کے اندر, ان مشوروں کے اندر, ان مساخلتوں کے اندر کئی مرتبہ ہم تیسرے کو لے آتے ہیں. اکثر ہمارے جھگڑے جو ہے, میاں بیوی کے جھگڑے جو ہے, چھڑاتا کون ہے؟ میں ساتھ رہی ہے, ہمارے اکثر جھگڑے چھڑاتا کون ہے؟ میاں بیوی کے. چلو تسی نہیں لڑے, لڑدیا دی ویکھے ہی ہے نا. چھڑاتا کون ہے؟ اس کو سلجھاتا کون ہے؟ اس کو بناتا کون ہے دوبارہ؟ کوئی تیسرا آتا ہے نا بیچ میں, آتا تیسرا نا بیچ میں. میں ایک سوال کرنے لگا ہوں, اسے غلط نہ سمجھیے گا, اسے ذرا سوچیے گا. جب ہمارا پوشیدہ تعلقات میں تیسرا نہیں آتا تو ہمارے جھگڑوں میں تیسرا کیا آ جاتا ہے؟ دو ہے نا. ہمارے پوشیدہ تعلقات میں تیسرا داخل نہیں آتا. اگر ہوتا ہے تو ہم اسے مختلف نام دے دیتے ہیں, کوئی زناکاری کا نام دے دیتا ہے, کوئی بدی کا نام دے دیتا ہے. اگر ہمارے جھگڑوں کے اندر کوئی تیسرا آ جائے, کیا ان جھگڑوں کو میاں بیوی مل کے بات سے ختم نہیں کر سکتے؟ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ میں سوال آپ سے کر رہا ہوں, کیا میاں بیوی اسے ختم دونوں مل کے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کوئی آگے حل بتا دے ذرا. کسی کے پاس کوئی حل ہے؟ یہ میری پرابلم ہے کہ میں اپنی بیوی سے جھگڑتا ہوں تو تیسرا بیچ میں گھساتا ہے اور آگے اپنے مشورے دیتا ہے, کوئی اودے کان پڑتا ہے, کوئی میرے کان پڑتا ہے. اس کا کوئی حل ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی اس نوبت تک ہی نہ آئے؟ اگر آ جائیں تو حل اس کا کیا ہے؟ کیسے تیسرا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اپنے باقی معاملات میں تیسرے کو نہیں آنے دیتے, لیکن جھگڑوں میں, لڑائیوں میں اور ایسی باتوں میں تیسرے کو لے آتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بے وفائی, بے حیائی, علیحدگی, طلاق کا سبب یہ ہے کہ جب ہم تیسرے پر ڈیپینڈ کر لیتے ہیں. تیسرے کو جب لے آتے ہیں, اور تیسرا کون ہے؟ پس مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے. خدا نے کئی جگہ پر یہ کہا ہے کہ ماں باپ کو بھی پیچھے کر دو. میں معافی کے ساتھ کہنے لگا ہوں, یہاں برداشت سے باہر ہے کہ نہیں ماں باپ کو کہیں پیچھے کرو. کئی ایسے ہمارے معاملات ہیں جو والدین طلاق تک لے جاتے ہیں خود ہی. کیا ہماری میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی؟ کیا میاں بیوی باقی معاملات میں بات کر سکتے, اس میں نہیں کر سکتے؟ اور اگر تیسرے پر اعتماد کرنا شروع کر دے کہ یہ آئے گا, یہ مسئلہ حل کرے گا, یہ آئے گا. کئی مرتبہ لڑکی کہتی ہے میری ماں آئے گی تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, میرا باپ آئے گا, میرا بھائی آئے گا, فلاں آئے گا, فلاں آئے گا. ساری عمر ایسے ہی ہم گزار دیتے ہیں اور یہ اگلی نسل میں یہ معاملات ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. اس لیے خدا اپنے کلام میں یہ کہتا ہے خبردار کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے. بے وفائی باتوں سے بھی ہوتی ہے, عمل سے بھی ہوتی ہے, اور باتوں سے تیسرا شخص آتا ہے تو تیسرا شخص آ کے خاندان کو, جوڑے کو تباہی کے دوراہے پہ لے جاتا ہے. چوتھی بات شوہر کے لیے, اپنی بیوی پر اعتبار کرے. یہ لکھ رہے کسی جگہ پر, شوہر جتنے ہیں یہاں پر, اپنی بیوی پر اعتبار کرے. اب یہ بڑی خاص بات ہے میں جو آپ سے کرنے لگا ہوں. مرد جو ہے وہ اپنا دل اکثر اپنی بیوی کے آگے نہیں کھولتا. اب یہ راز کی بات ہے, مجھے نہیں سمجھ, ویسے ابھی بتا دیں گے. کئی مرتبہ بہت سی باتیں ہیں جو پوشیدہ مرد رکھ لیتا ہے
اپنے بیوی سے. مثال کے طور پر کسی کو پیسے دینے ہیں, بیوی نے دسنا ہی نہیں. کسی نے کوئی اونج چیز دے ہونی, بیوی نے پتہ ہی نہیں. خبردار ایک دوجے نے کوڑیاں ماریاں تھے, کوڑیاں نہیں مار رہی, گھر جا کے گل کریا جائے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بیوی بیچاری کو پتہ نہیں ہوتا, وہ جناب ادھر بھی پیسے ٹوڑ دیتے ہیں, ادھر بھی ٹوڑتے ہیں, ادھر بھی ٹوڑتے ہیں, ادھر بھی ٹوڑتے ہیں, پتہ ہی نہیں. کاروبار کر رہے ہیں کوئی پتہ نہیں, بزنس کوئی پتہ نہیں, نوکری کوئی پتہ نہیں, رشتہ دارانہ ملنا ورتنا کوئی پتہ نہیں. کیوں بیوی پہ اعتبار نہیں ہو رہا؟ کیا ہم بیوی کے آگے دل نہیں کھول سکتے؟ میں ایک ریسرچ پر پہنچا ہوں, وہ یہ ہے کہ بیوی کے آگے دل, اگر آپ کئی مرتبہ کہتے ہیں جی ہم اگر بیوی کو اپنا راز بتا دیں گے تو وہ جناب آگے جا کے بتائے گی, پھر وہ ساری بات میری کھل جائے گی, عورتوں نے ٹیڑے کی گل نہیں پچتی. لو دسو, ایسے بہانے ہیں. لیکن یہ سارے بہانے ہیں. بیوی کے ساتھ اپنے دل کی بات جو ہے اس کے سامنے کھولے, خاندانی گفتگو میں اسپیشلی مرد جو ہے, مرد چاہتا ہے میرے خاندان دے پردے نو پئی رہنے دیتے, عورت آدھی میرے بھی خاندان دے پردے پئی رہنے. اور اگر دل کھول بھی لیتے ہیں, سنیے ایک بات, اگر دل کھول لیتے ہیں تو کئی مرتبہ جو تھوڑا جا ٹیمپرامنٹ ہائی ہوتا ہے لڑائی کا, تو ادھر بھی تانے اوڑ ہی نکل, ادھر دل جو کھولیا ہوا ہے, دل جو کھولیا ہے, اور جب دل کھولا ہے تو تانے پھر شروع ہو جاتے ہیں. لیکن میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں, خدا نہ کرے کہ حادثاتی طور پر ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو اگر ہم اپنا دل نہیں بیوی کے سامنے کھولیں گے, اس کو نئی معاملات بتائیں دیں کہ دیکھ میں نے یہاں بزنس کیا ہوا ہے, یہاں میں نے پیسہ انویسٹ کیا ہے, میں نے اس کو اتنا پیسہ دیا ہے, میں نے اس کو یہاں یہ کیا ہوا ہے. آپ اپنی بیوی کے ساتھ اگر گفتگو نہیں کریں گے اس طور پر, تو کل کو اگر کوئی پرابلم ہوگی تو پھر, اس لیے اسے ساری ڈیٹیل بتائیں, جو کچھ آپ نے پیسہ انویسٹ کیا ہے وہ بھی بتائیں. بزنس مین جتنے ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں, ساڑھے پر کتنے کھاتے نے, کتنے دستے پھریں گے, لیکن اسے پتا تو کم از کم ہونا چاہیے, اور آپ کا بھی دل ہلکا ہو جائے گا کہ میں نے کم از کم رازدار میری ایک ہی ہے, بیوی رازدار ہے دنیا میں سب سے بڑی. پانچویں بات, اپنی بیوی کو تسلی دے. اپنی بیوی کو, شوہر جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں, اپنی بیوی کو تسلی دے, اسپیشلی اس وقت جب اولاد نہیں ہوتی. جب اولاد نہ ہو, اولاد کا دکھ عورت کے لیے دنیا میں سب سے بڑا دکھ ہے, پیٹ کا دکھ, اولاد کا دکھ. جب اولاد نہ ہوتی ہو, اسپیشلی اس وقت اپنی بیوی کو تسلی دے. الکانا اور حنا کی مثال آپ کے پاس ہے. حنا کے اولاد نہیں تھی, اور بائبل مقدس میں لکھا اس کا شوہر اس کو تسلی دیتا تھا. اور صرف یہی نہیں, تسلی اسی میں نہ دے, کئی مرتبہ بیوی بیمار ہو جاتی ہے تو بندہ سائڈ پہ, بیوی کو روگ کوئی لگ گیا ہے تو بندہ پھر پرابلم ہے. اگر اسے کوئی روگ لگ گیا ہے, بلڈ پریشر ہو گیا ہے, شوگر ہو گیا ہے, یا کوئی اور پوشیدہ مرض ہو گئی ہے, بجائے اس کے کہ اس کو آپ تسلی دے, آپ اس کے کچھ اور لفظوں سے کئی مرتبہ کئی شوہر یاد کرتے ہیں. تو میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آج رات آپ سے التماس کرتا ہوں کہ جب آپ کی بیوی بیمار ہوتی ہے, جب مشکل کے اندر ہوتی ہے, مصیبت کے اندر ہوتی ہے, جب وہ تنگی کے اندر ہوتی ہے, جب اس کو دکھ لگ جاتا ہے, روگ لگ جاتا ہے, مرض کوئی لگ جاتا ہے, وہ ٹائم ہے آپ کا اسے تسلی دینے کا, نہ کہ تانے دینے کا, نہ کہ کوئی اس پر پریشر ڈالنے کا. اور اگر آپ اسے تسلی دیں گے تو میرا ایمان ہے اور دنیا کا اصول بھی ہے, جتنے آپ اسے جلدی تسلی دیتے رہیں گے, اس کو اطمینان تشفی دیں گے, تو اتنی جلدی ریکوری ہو کے وہ آپ کے ساتھ ازدواجی زندگی بہتر گزار سکے گی. چھٹی بات, بچوں کی اخلاقی تعلیم جو ہے, دینی اور اخلاقی تعلیم شوہر پر فرض ہے. ہمارے چرچ میں تعداد مردوں کی زیادہ ہوتی ہے یا عورتوں کی؟ ذرا بتائیے جی, عورتوں کی کیوں تعداد زیادہ ہوتی ہے؟ عورتوں کی تعداد کیوں زیادہ ہوتی ہے؟ پاسٹر صاحبان کوئی میری مدد کرے, عورتوں کی تعداد کیوں زیادہ ہوتی ہے چرچوں میں؟ جی کوئی پاسٹر مہربانی کر کے تھوڑی دیر کے لیے, 1-2 منٹ کے لیے آئے اور ایکسپلین کرے کہ وجہ کیا ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے. سر, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ معاشی حالات کو دیکھیں
تو مرد حضرات جو ہے وہ اکثر کام پہ ہوتے ہیں. اگر آپ روحانی اصطلاح کو دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے گھروں میں زیادہ پریشانی کے سبب سے خدا کے قدموں میں آتی ہیں کہ ان کے گھر میں سکون پیدا ہو سکے. تھینک یو. کوئی اور پاسٹر؟ اور دیکھیں تالیاں بھی بھیناں ہی بجا رہی ہیں جی. کوئی اور پاسٹر میری مدد کرے اس سوال کے لیے. سوال یاد ہے جی؟ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ مردوں نے جدو کہی دینا کہ بھائی جی چرچ آنا وہ کہتے جی ٹائم ہی نہیں ہے جی ساڈے کو ٹائم ہی نہیں ہے جی. بھੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਮਰਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੰਮ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ. ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੈ. ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ کہ جو کام کرو وہ یہ جان کر کے خدا کے لیے کرتے. کوئی خاتون ہے جو جواب دینا چاہتی ہے کہ خواتین کی تعداد چرچ میں زیادہ ہوتی ہے بچوں سمیت, اور اگے ایک ڈیکن بیچارہ ہوتا ہے سوٹی لے کے بیٹھو بچہ سراں دے مارتا پھردا ہے. کوئی بہن اس کا جواب دے سکتی ہے؟ کوئی جواب نہیں. ڈرو نہ, کچھ نہیں کہیں گے, کم از کم تھے کچھ نہیں کہیں گے. کوئی بہن جس کے پاس یہ جواب ہو. جی بیٹا. بہنیں اس لیے چرچ میں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ بہنیں بیٹیاں یسوع سے زیادہ پیار کرتی ہیں, اور یسوع جب دنیا میں خدمت کر رہے تھے تب بھی بہنیں یسوع سے زیادہ پیار کرتی تھیں. میں صرف آپ کو ایک بات بتاؤں, شاید آپ میرے ساتھ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں جی. چلیں موقع آپ کو دے دیتے ہیں, آپ کہیں کچھ, اس کے بعد میں بات کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ صرف بہنیں ہی چرچ کے اندر زیادہ اپنے بچوں کو لے کر جاتی ہیں اور ان کے شوہر ان کے ساتھ نہیں ہوتے. میرے خیال سے بہنیں جو ہیں وہ زیادہ منادی کرتی ہیں اپنے آس پڑوس کو, اپنے عزیز رشتہ دار جو ہیں بہنیں بھائیوں کو بھی کہتی ہیں, لیکن بہنیں زیادہ منادی کرتی ہیں کہ خدا کے گھر میں آؤ, گواہی شیئر کرتی ہیں. لیکن مرد حضرات جو ہیں وہ کم یہ خدمت کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بھائیوں کو چرچ میں لایا جائے. بات کی طرف کوئی نہیں آ رہا. تھینک یو, ٹائم بہت ہو رہا ہے. بات نیکسٹ آپ کو موقع میں دوں گا کہ جب آپ صبح سویرے اٹھتی ہیں بہنیں, اٹھ کے تیار ہو رہی ہوتی ہیں, بچوں کو ناشتہ دے رہی ہوتی ہیں, تو مرد کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ سوئے ہوتے ہیں. تو جدو انہوں نے تھوڑی دیر بعد اٹھاؤ, اٹھ جاؤ بھائی جی, اٹھ جاؤ فلانے دے پاپا, اٹھ جاؤ منے دے پاپا, کاش دے پاپا, تو کیا وہ کہتا ایک کی چھٹی ہوتی ہے سوندا, تو لے جا بچہ نو گرجے آپ ہی. میں ایک گاؤں میں منادی کرنے کے لیے گیا, دروازے نوک کر رہا تھا. مجھے فیلڈ میرا کام ملا تھا کہ جو آپ نے سب کو اکٹھا کر کے اس چرچ میں بٹھانا اور انجیل سنانی ہے. میں دروازہ نوک کر کے گیا ہوا ماں, ایک بہن دی آواز آئی ہے, نہیں یہ لے جا بچیاں نو, جا کے پادری دا سر کھاؤ جا کے. مردوں کی آواز آتی ہے اور لے جاؤ سارے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں. ہمیشہ اپنے بچوں کی تعلیم پر بہت کم توجہ دیتے ہیں, جسمانی تعلیم پر بھی روحانی تعلیم پر بھی. اور خدا مطالبہ مرد سے جسمانی اور روحانی دونوں تعلیمات کا کرتا ہے. کتنے ایسے باپ ہیں جو بچوں کو صبح اٹھ کر بائبل کی تعلیم دیتے ہیں؟ زیرو ہوئے گا. ساریاں ماواں ہی ہونگیاں, ساریاں ماواں ہی ہونگیاں. بچوں کو دعا کرنا کس کا سکھانا فرض ہے؟ اور ایک سٹیٹمنٹ رکھی ہوئی ہے سا, ماں کی گود بچے کا پہلا سکول ہے. تو پیو دا کی ہے جی, وہ ہیڈ ماسٹر لگا ہوتے تھے. نہیں, ہم اپنے فرضوں سے, میں پاسٹر جمیل اپنی بات کر رہا ہوں. کیا میں صبح اٹھ کے اپنے بچوں کو دعا کے لیے بٹھاتا ہوں, ان کی جسمانی تعلیم کے لیے میں انہیں تیار کرتا ہوں. شام کو جب وہ گھر آتے ہیں تو پڑھے لکھے ایسی ہو کہ ٹیوشن پہ چھڑنے, کنی باری انہوں نے کول بٹھا کے تعلیم دیتی ہے. اسی آنا روحانی بھی تعلیم تو ہی دینی ہے, جسمانی بھی تو ہی دینی ہے, روٹی بھی تو ہی دینے نے, کپڑے بھی تو ہی دینے نے. تو میرا کام کی ہے تھوڑی تنخواہ لے آ کے 2-4 بڑکا مار کے سو لینا. یقین جانیے. اور ہم ہمارے بچے اس لیے کئی مرتبہ پیچھے ہوتے ہیں کہ ماں توجہ, اور جتنی ماں کی توجہ ہے, ماں اپنی جان بھی قربان کرتی ہے, باپ بھی قربان کرتا ہے, لیکن توجہ کے ساتھ نہیں کر رہا ہوتا. اس لیے اپنے بچوں کی جو چھٹا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم جسمانی اور تعلیم روحانی. میں ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں, میں بھی یہاں کوتاہیاں کرتا ہوں
कितने बाप हैं जो अपने बच्चों के पीछे स्कूल जाते हैं? छड्डन दी जाने ही आ, कई बार छड्डन भी जाने, कई बार स्कूल पीछे भी जाने। मेरे बच्चे की रिपोर्ट क्या है जी, कैसा पढ़ रहा है जी, क्या कर रहा है जी? हाल के अंदर से 3 हाथ खड़े हुए हैं सिर्फ, बाकी कौन है? पैसे बाकी चल जा तू टोर जाना, मैं तो काम से चल रहा। सारा कुछ डाल दिया हमने सिर्फ एक औरत पे। तो मर्द बरीउल ज़ुमा। इसलिए छठी बात यह है कि बच्चों की अखलाकी तालीम मेरा फर्ज है और मेरा ही फर्ज है रूहानी तालीम देने का। 7वीं बात है, अपनी बीवी को, यह बड़ी खास बात है 7वीं बात। अब छठी बात यह है कि अपनी बीवी के साथ जिस्मानी तालीम में और रूहानी तालीम में आए। 7वीं बात जो मैं कर रहा था वो ये थी कि कभी अपनी बीवी को, यह बड़ी खास बात है, कभी अपनी बीवी को, फिर मैं रोक के ये बात कर रहा हूं, कभी अपनी बीवी को दूसरों के सामने डिग्रेड ना करें, नीचा ना उसे दिखाएं। ਐਵੇਂ ਰੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੂਟੀ ਝਿੜਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਰੋਬ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝਿੜਕੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਝਿੜਕਣਗੇ। नहीं, अगर मर्द जो है वो अपनी बीवी को झिड़कता है सबके सामने, मर्द उसकी सबके सामने इंसर्ट करता है, मर्द उसको सबके सामने उसको 2-3 थप्पड़ रसद करता है, तो बाकी उसकी इज्जत करेंगे? करेगा कोई उसकी इज्जत जी? घरों ही नहीं करेंगे इज्जत। तो अगर बीवी बेचारी कुछ कहेगी तो नाल ही एक तड़ी लग जाएगी, वो आल आंदे मैं गल करांगी उसदे नाल, फिर वो फिर आकड़ के जनाब को 2-3 झिड़का मार छड़दा है। बीवी नीचे 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 रहेगी। कभी अपनी बीवी को खुदारा दूसरों के सामने डिग्रेड ना करे, उनकी दूसरों के सामने इज्जत करे। अपनी बीवी की दूसरों के सामने इज्जत करे और आप देखिए आपकी बीवी और आपकी नस्ल जो है वो एक कुदरत के साथ काम करेगी अजीब तरीके से। हम अपनी अहलियात को, अपनी बीवी को दूसरों के सामने डिग्रेड करते हैं। 8वीं बात मैं यहां करना चाहूंगा, 8वां पॉइंट यह है कि अपनी बीवी की तारीफ किया करें, अपनी बीवी की तारीफ किया करें। देखिए सारा दिन वो इतना काम करती है बेचारी, और उससे पता नहीं होता, अपनी सेहत का भी कई मरतबा ख्याल नहीं रखती। आप बहनें बेटियां ये जानती हैं कि कई मरतबा अपनी बेचारी की सेहत का ख्याल नहीं रखती, इतना काम करती है। और जब मर्द घर में आता है, आउंदियां ही एक नुक्सा दी लिस्ट तैयार की थी होती उन्हें, अज मर्चां जिहड़ियां थले ठीक नहीं सरांडी च, अज ऐ की हो गया, अज ऐ की हो गया, ओदी एक अच्छाई नजर नहीं आ रही होती, एक अच्छाई नजर नहीं। सारे दिन च एक चंगा काम नहीं कर सकती। क्यों जी? मैं मर्दों के साथ बात कर रहा हूं, मेरे तो भावे जिन्ना मर्जी गुस्सा कट लिया जे, बाद मेरी गल सुन लो। मैं इस तो बाद तुहानू टाइम देगा जो मर्जी मेरे नाल करे गल्लां, लेकिन मेरी बात सुने। क्या बीवी जो है सारे दिन में एक चंगा काम भी नहीं कर सकती? आज उसने जी ये कर दिया, आज इसके पास से जी कपड़े ठीक नहीं बने जी, इससे खाना ठीक नहीं बनता जी, इससे ये नहीं हुआ। और अगर मैं एक आपको बात बताऊं, अगर आप अपनी बीवी की छोटी छोटी बातों में ना ही अगर आपसे नहीं होता है, आप समझते जी मेरे मुंह को गाली नहीं निकल सकती, तो किसी अगर बिरयानी उन्हें पकाई है कम से कम ये कह सकते हो बहुत अच्छी बिरयानी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है, तो अगली बारी टाइम ना बनेगी या नहीं बनेगी? एक डर के बिरयानी बनाना, एक प्यार ना बिरयानी बनाना, दो फर्क चीज़ां ने। जे तुसीं आखोगे मर्चा वध लिया तो ऐ हो गया, ऐ हो गया, बजाई डरदी बनाएगी। तो जे आखोगे बहुत अच्छी बनी है, भावें मर्चा तेज ही होना, तो बहुत अच्छी बनी है, तो वह फिर प्यार ना बनाएगी। इसलिए छोटियां छोटियां गल्लां की तारीफ करना कोई साडा बिगड़ नहीं जाता। अगर आपके उसने कपड़े अच्छे धोए हैं, कपड़े आपके अच्छे हैं, कम से कम ये तो कह सकते बड़ा अच्छा सूट है जी, कोई दाग नहीं लगा, बड़ा प्यारा लग रहा मैनू, ये तारीफ तुसीं अपनी कर रहे हैं। तो छोटी छोटी बातों में कभी उनकी तारीफ कर दिया करें अपनी। और मैं आपको एक बात बताऊं, कामयाब खुशगवार जिंदगी का राज है, आप अपनी बीवी की तारीफ करें तो 2 गुना ज्यादा काम करा लो। अगर जी बीवी काम नहीं लाते, मेरी बीवी काम नहीं करती, मेरी बीवी इंज, मेरी बीवी, इल्जाम ही लाते रहते हो, उल्टा काम कर दो, उल्टा कर दो, उसकी तारीफें शुरू कर दो, तारीफ करते जाओ उसके काम की, और आप देखेंगे वो डबल ट्रिपल काम करेगी। वो पहले ही बहुत ज्यादा काम करती है। सुबह अलग सुबह जागती है
और रात गए तक काम करती है। और बाइबल में लिखा है अच्छी बीवी, जो अच्छी माँ, अच्छी औरत की निशानी ये है, सुबह सवेरे उठती है, अपने खानदान के लिए काम करती है और रात गए तक काम करती है। उसका शौहर भी इज्जत पाता है फाटक में, उसके बच्चे भी इज्जत पाते हैं फाटक में। सिर्फ आप उसकी तारीफ कर दे और देखिए आपके घर के काम होने शुरू हो जाएंगे। और भैनों लड़िया जे ना, अगर कोई तारी तारीफ कर दे तो मन लिया जे, अगर ऐसा होगा कि अगर आपकी कोई छोटी मोटी तारीफ हो जाएगी ना तो वो उसको जरूर बर्दाश्त कीजिएगा, क्योंकि ये अब जरूरत है आपकी। नवीं बात मैं आपके लिए करना चाहूंगा, नवीं बात ये है, औरत की जो जिंदगी है ना, मर्द हजरात से मैं बात कर, औरत की जो जिंदगी है, बीवी की जो जिंदगी है, ये छोटी छोटी खुशियों से मिलकर बनी होती है, छोटी छोटी खुशियां। और ये चाहती है कि मैं इस मुश्किल के अंदर या इस टेंशन के अंदर, इस डिप्रेशन के अंदर, इस मेहनत तलब काम, उसे महसूस नहीं होता कि वो मेहनत कर रही है, क्योंकि वो खुदा ने उसके अंदर ऐसी चीज जबिल्लत उसके के अंदर है कि वो काम करती है, काम करती है, काम करती है, और दिन भी, शाम भी, रात भी, सेहतमंद हो या ना हो, काम करती है। लेकिन छोटी आपकी खुशी जो है, छोटी छोटी आपकी खुशियां उसको बड़ा बना देती है। मैं यहां एक बात करने लगा हूं, कितने मर्द हैं, एक को दम हाथ चुकना है जिन्हें भी चुकना है, कितने मर्द हैं जिन्हें अपनी बीवी की बर्थडे याद है? लो मार के दो जे, 2 3 4, सच्ची गल करनी जे, हों तो चुकोगे तुम, मैं क्या एकदम चुकना है, जिन्हें एकदम चुके वो ही सही ने। कितने मर्द हैं जिन्हें अपनी शादी की एनिवर्सरी याद है? ये वो छोटी छोटी खुशियां हैं। अगर आप अपनी बीवी को, जब आपकी पहली सालगिरह थी, शादी की एनिवर्सरी थी, सेलिब्रेट की होगी, छोटा सा केक काटा होगा, तो वो कटिया अज तक कटिया ही नहीं गया। अगर आप अपनी वाइफ को याद दिलाते हैं कि जनाब आज आपकी सालगिरह, उसके लिए अच्छा सा खाना खुद तैयार करते हैं, उसको होटल पे लेकर जाते हैं या बाहर, कुछ नहीं, सस्ते तो सस्ता एक बर्गर ही ला देंगे उन्होंने कि आज तेरी बर्थडे है, ए बर्गर तेरे लिए लो, यकीन जानो इससे बड़ी और खुशी को नहीं मिलेगी। आप देव से क्या रहे हैं, 30 25 50 रुपए का एक बर्गर लेकर दे रहे हैं कि तेरी बर्थडे है, मैं विश कर रहा हूं तुझे, हैप्पी बर्थडे। कितने पैसे लगे थोड़े, कितनी मेहनत लगी जी, बताए कितनी मेहनत लगी? या शाम को गए एक फूल ले गए, ओ तेरी एनिवर्सरी थी, मैंने सोचा तेरे लिए फूल ही ले जाऊं, इन्ने दे विच इन्नी बड़ी उहदे लई सारी जिंदगी के लिए बहुत है। छोटी सी खुशी एक फूल, और मैं कहूंगा बीवी की खुशी एक फूल से ही हासिल कर ली जाती है। यह है मोहब्बत उसके लिए। आप उसकी छोटी छोटी उसकी खुशियां देते रहे। मैंने आपको पहले कहा था कि शुरू में हम क्या करते थे, कार्ड देते थे, फूल देते थे, ये अब कहां गया, अब कहां गया। अब अगर आप देते हैं, इस टाइम अगर आप करते हैं, तो यकीन जानिए आपकी बीवी और आपसे ज्यादा मोहब्बत करेगी और आपके लिए और ज्यादा खिदमत गुजार बनेगी। छोटी छोटी खुशियों से उसकी जिंदगी बनती है। आखिरी बात करके मैं इस सेशन को खत्म करूंगा। आखिरी बात, औरत, मेरी तरफ तवज्जो करें, आखिरी बात, आखिरी स्टेटमेंट, औरत की सारी, तवज्जो फरमाइए, मेरे तरफ देखिए, औरत की सारी जिंदगी पहले वो घर में गुजारती है, अपने पेरेंट्स के पास, माँ बाप के पास, बहन भाइयों के पास, वहां मेहनत करती है, खिदमत करती है, भाभीियों की खिदमत करती है, और फिर जब वो अपने घर आ जाती है, अपने शोहर के पास आ जाती है, फिर अपने शोहर की खिदमत, उसके खानदान की खिदमत, आखिरकार इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। इस पूरी जिंदगी में उसकी मेहनत की क्या कीमत हो सकती है? आपके बच्चों की परवरिश करती है, आपके मां बाप की इज्जत करती है, आपके मां बाप को बुढ़ापे में संभालती है, आपको आपकी बीमारी में, मुश्किल में खुद कैसे ही क्यों ना हो, सुबह उठती है, रात गए तक काम करती है, मेहनत करती है, बहुत मेहनत। उसकी सारी मेहनत का बदला आप क्या दे सकते हैं? कोई मर्द जो आप दे सकता है।
कि अपनी बीवी की सारी मेहनत का आप बदला क्या दे सकते हैं? क्या बदला दे सकते हैं? और मैं आपको एक बात बताऊं, बीवी ये सब कुछ जो करती है आपका बदला पाने के लिए नहीं करती, आपसे कुछ लेने के लिए नहीं करती, आपसे कुछ लेने के लिए नहीं करती। सिर्फ आपका एक लफ्ज उसकी सारी उम्र की मेहनत पर गालिब आ जाता है। एक लफ्ज कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, सिर्फ एक लफ्ज, और एक लफ्ज से यही उसकी जिंदगी की कीमत है, यही उसकी मेहनत है, यही उसकी मजदूरी है। गो वो नहीं चाहती, लेकिन मैं अपनी तरफ से यह कह रहा हूं, सारी बातों पर सब कुछ उसको भुला के रख देती है। सिर्फ आपकी मोहब्बत, आपकी मुस्कुराहट, आपका प्यार वो चाहती है, और आपसे वो कुछ नहीं चाहती। ना आपकी दौलत चाहती है, ना आपसे कुछ चीजें का मुतालबा करती है। आप देते हैं तो भी ठीक है, नहीं देते तो भी ठीक है, लेकिन सिर्फ एक चीज की वो डिमांड करती है कि मेरा शौहर मुझसे प्यार करे। सरों को झुकाएंगे थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए सरों को झुकाएंगे, हम सब खड़े हो जाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे, तमाम मर्द तमाम औरतें खड़े हो जाएंगी, दुआ करना शुरू करेंगे और कहेंगे खुदावंद, मर्द स्पेशली दुआ करें, स्पेशली मर्द इस काम के लिए दुआ करें, खुदावंद हमें तौफीक अता फरमा कि हम अपनी बीवी से हकीकी मोहब्बत रखें, हम अपनी बीवी को अपनी मानद प्यार कर सके। खुदावंद मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं अपनी बीवी से वफादार रहूं। खुदावंद मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं अपनी बीवी पर एतबार करूं। खुदावंद मुझे तौफीक अता फरमा कि मुश्किल में, मुसीबत में, बीमारी में, तंगी में, तंग दस्ती में मैं अपनी बीवी को तसल्ली दे सकूं। खुदावंद मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं अपने बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम में अपनी बीवी का हाथ बटा सकूं और उसके साथ अपने बच्चों की परवरिश कर सकूं। खुदावंद मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं अपनी बीवी को कभी किसी के सामने झिड़कू ना, डांटू ना, कभी उसे नीचा न दिखाऊं, कभी उसे डिग्रेड न करने पाऊं। खुदावंद मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं हमेशा अपनी बीवी की तारीफ करूं और उससे मोहब्बत करूं। खुदावंद मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं हमेशा हमेशा अपनी बीवी से प्यार करता रहूं, ताकि तूने जो हुक्म दिया है कि मर्द अपने मां बाप को छोड़ेगा, अपनी बीवी से मिला रहेगा, उस पर मैं अमल कर सकूं। तूने जो हुक्म अता किया है कि तू तलाक से बेजार है, उस पर मैं अमल कर सकूं। खुदावंद जो तूने हुक्म दिया है कि तू अपनी बीवी से अपनी मानद मोहब्बत रहा, खुदावंद मैं उसके लिए तेरे हुजूर झुकता हूं। खुदावंद मैं इस बात के लिए तेरे हुजूर झुकता हूं कि तू मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं अपनी बीवी के साथ हमेशा हमेशा वफादार रहूं और मौत के अलावा हमें कोई चीज जुदा न करने पाए। हमारे बहन भाई, हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, हमारे अजीज, हमारी दौलत, हमारा बैंक हमें अपनी बीवी से जुदा ऐ खुदा ना करने पाए, बल्कि जिसे तूने जोड़ा है उसे कोई इंसान जुदा ना करने पाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैंने तस्वीर का एक रुख आपको दिखाया। अभी मैंने सिर्फ बात की है मर्दों की। आप चाहते हैं कि चंद बातें बीवियों के साथ मैं कर लूं, बहनों के साथ, बेटियों के साथ मैं कर लूं। अभी मैंने भाइयों के साथ बात की है। अभी एक पहलू मैंने फर्ज बताया कि यह फर्ज है मर्दों के, अब औरतों के भी कुछ फर्ज हैं। कई मर्द ऊंचा ऊंचा सा लग गया भाई उन्होंने दी बारी आ गई, बारी नहीं आई, ये बताना फर्ज है। बीवियों के मैं 10 फराइज में बात करूंगा। 10 फराइज मैंने मर्दों के बताए, अब औरतों के 10 फर्ज हैं या बीवियों के 10 फर्ज हैं। ये जल्दी जल्दी मैं बता के खत्म करूंगा ताकि आप खाने में शरीक हो सके। पहला फर्ज, शौहर को और सिर्फ शौहर को मुकम्मल प्यार करें। बाइबल मुकद्दस में तीतस का खत देखिए मेरे साथ, तीतस का खत 2 बाब 4 आयत। बाइबल में लिखा है, पालूस रसूल तीतस को खत लिखते हुए कहते हैं, ताकि जवान औरतों को सिखाए कि अपने शौहरों को प्यार करें। जवान औरतों को सिखाए ताकि अपने शौहरों को प्यार करें। इसका मतलब यह है कि अगर मर्द पर वाजिब है कि वह अपनी बीवी से मोहब्बत करे, तो बीवी पर भी वही बात इतलाक होती है। तीतस के खत के अंदर लिखा है, बीवी जो है वो सिर्फ अपने मर्द के साथ मोहब्बत करे, प्यार करे। दूसरी बात,
इफ्सियों खत 5वां बाब 22वीं आयत, लिखते जाइए। इफ्सियों खत 5वां बाब 22वीं आयत लिखा है, बीवियां हर बात में अपने शोहरों के, बुलंद आवाज से, बीवियां हर बात में अपने शोहरों के, कितनी बातों में शोहरों के ताबे रहे? अगर शराब पी के आए तो फिर, अगर जुआ खेल के आए तो फिर, अगर कोई दूसरी बुढ़ी कर ले तो फिर। बीवियां हर बात में, मैं साथ रही है, बीवियां हर बात में अपने शोहरों के। तो मैं सवाल यह कर रहा हूं, कितनी बातों में, कितनी बातों में अपने शोहरों के ताबे रहे जी? कितनी बातों में? मैंने सवाल किया, अगर शराब पी कर आए फिर ताबेदारी करनी है, अगर जुआ खेले फिर ताबेदारी, अगर दूसरी बीवी करे फिर ताबेदारी। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਮਾਰੀ ਆਉਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਰਿਵਾਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਵਾਜੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ। और मैंने तो यहां तक देखा कि पहली बीवी खुद दूजी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਘਰ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਇੰਜਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। क्या ताबेदारी है इस? बीवियां हर बात में अपने शोहरों के ताबे रहे। अगर शोहर उसे पकड़ता है, कहता है चल मेरे नाल जाके कबर से मत्था टेक, बीवियां हर बात में अपने शोहरों के ताबे रह सकेंगी? ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? अगर मर्द यह कहता है कि तू खुदा को छोड़कर दूसरे खुदा की पूजा कर, या मजहब को छोड़कर दूसरे की तरफ चली जा, कितनी बातों में बीवी को ताबे रहना है? बीवियां हर बात में अपने शोहरों के, कौन सी बात में ताबे रहे? कोई आंसर है किसी के पास? कोई मदद मेरी कर सकता है जी इस सवाल के जवाब में? बीवियां हर बात में अपने शोहरों के ताबे रहे। ताबेदारी घर के अंदर तो होती है, रोटी पका के दे दी, कपड़े धो के दे दिए, बच्चों का ख्याल रख लिया। इन बातों पर तो एक आग से भड़क पड़ती है, इसमें भी ताबे रहना चाहिए या नहीं? तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि कितनी बातों में फिर ताबे रहना है? बीवियां हर बात में अपने शोहरों के ताबे रहे, कितनी बातों में रहे? कौन कौन सी बातें जिसमें रह सकती है बीवी? हाँ जी, आए आए सामने आके बताएं जी, यहां आपके लिए प्लेटफॉर्म है। जो मर्द की जायज बातें उसमें ताबिया रहे, जो नहीं है उसमें ताबिया ना रहे। पहले मर्दा हक देता बगावत का कि औरतें बगावत कर सकती हैं। कितनी बातों में ताबे रहे औरतें? बीवियां हर बात में अपने शोहरों के ताबे रहे, कितनी बातों में रहे? मेरी तरफ से आप सबको सलाम। हर उस अच्छी बात में अपनी शोहर की ताबे रहे, अगर वो खुदा से आपको दूर करना चाहते है उसको ताबे ना रहे। कोई और ख्याल किसी के पास? खवातीन खुदा के कलाम के मुताबिक और उनके मुताबिक अपने शोहर की ताबे रहे, जिस तरह कलीसिया खुदावंद की ताबे रहती। कोई औरत जो कुछ कहना चाहती है, हर बात में अपने शोहर के ताबे रहे, हर बात में। कौन सी जायज नाजायज बातों दोनों में ताबे रहे? वो अगर आंदा जाए शराब बेचनी चाहिए मैनू भी नाल, जुआ खेलूं मैं भी, जराकारी के लिए भेजे जाना चाहिए, कोठे पे बिठाए बैठना चाहिए। मैं अब खुल के बातें आपसे इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि मैं हो क्या रहा यहां। मेरा यह ख्याल है कि बाइबल दे विच लिखिया है, जो पास्टर साहब ने जिहड़ा बयान किया है कि औरत हर एक गल च अपने शोहर दे ताबिया रहे। इन्नी को ताबियादारी तो वफादारी करेगी। शायद बाइबल दे विच गल लिखी है कि शोहर ओदी अच्छी चाल चलन वेख के ते चेंज हो जाएगा। कोई और हेल्प कर सकता है? थैंक यू वेरी मच सिस्टर, आपने बहुत अच्छी आयत कोट करके इस बात को बताया। बीवियां हर बात में अपने शोहरों के ताबे रहे। आपने देखा इस मुआशरे के अंदर शादी करते हैं और अपनी बीवी गलत पेशे में भेजते हैं, गलत ताल्लुकात। और मैंने बहुत से ऐसे खानदानों को मैं देखा है, शोहर जो है अपनी बीवी से कारोबार करवा रहा है, शराब का कारोबार करवा रहा है, नशे का कारोबार करवा रहा है, जुए का कारोबार करवा रहा है, चर्च बकवा रहा है। इनमें भी ताबे रहना है। लेकिन मैंने आपको बताया ये बात बहुत कम, बहुत शॉर्ट केसेस है। अब बीवियां हर बात में अपने शोहरों के ताबे रहे, जैसे सिस्टर ने भी रेफरेंस कोट किया पौलुस रसूल के खत से। ऐ औरत, तुझे नहीं पता
कि तेरे नेक चाल चलन, तेरी अच्छी आदत, तेरी ऐसी चीजों को देखकर आसमान का खुदा तो देख रहा है। अगर आपका शौहर आपको कोई ऐसे कामों पे मजबूर कर रहा है या कोई ऐसी हरकतें हो रही हैं जिसके सबब से आप उसके ताबे नहीं रह सकती, लेकिन आसमान का खुदा, मैंने पहले कहा, वो आपका बाप है, वो आपको देख रहा है। अगर आप उस हालात में भी अपने शौहर के साथ वफादार है, क्योंकि अगर बाइबल में लिखा है जनाकारी के अलावा अगर आप उसको छोड़ते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी जनाकारी के मुतरद्दिफ हैं। इसलिए उन हालात में कई जगहों पर खवातीन जो है एग्री हो जाती है और जिंदगी गुजारती है। पौलुस रसूल ने यहां पर एक मिसाल देकर कहा है कि अगर तुम अपने शौहर के लिए दुआ करती रहती हो, दुआ करती रहती हो, दुआ करती रहती हो, तो एक टाइम आएगा जब तुम्हारा शौहर बदल जाएगा। और मेरा ईमान है बहुत सी ऐसी खवातीन है जो मजबूर हुई है अपने शौहरों के हाथों, और वो सारी सारी रात रो रो कर दुआएं करती है। और बहुत सी ऐसी गवाहियां कलीसियाओं के अंदर आई हैं जब उनके आंसुओं को आसमानी बाप ने देखा है और उनके शौहर को बदल के रख दिया है। आज वही शौहर जो बुरा काम करने वाले थे, जिसकी ताबेदारी वो करती थी, आज वही खादम बन के इंजील भी सुना रहे हैं। ये औरत की दुआ के सबब से हो रहा है और ये खुदा कर देता है। खुदा ये करता है, इसलिए शौहर की ताबे रहना बड़ा जरूरी है। अगर आप उससे सेपरेट हो जाते हैं, दूसरी शादी करते हैं या तलाक ले लेते हैं जनाकारी के अलावा, तो बाइबल मुकद्दस इसको जायज करार नहीं देती। अलहदगी होना थोड़ा फर्क है, तलाक नहीं। इसमें अलहदगी थोड़ी देर के लिए आप इख्तियार कर सकते हैं ताकि आप उसके लिए दुआ रोजे में ठहरे और कम्युनिकेशन जारी रहे, ताकि वो अपनी जगह पर आए और आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होके आप खुदा के काम को कर सकें। तीसरी बात, शौहर की इज्जत करना। शौहर की इज्जत करना हर खातून पर वाजिब है। उसकी अच्छी खूबियों की वजह से उसकी इज्जत करना। आपके घर की जो खुशहाली है वो आपके शौहर और बीवी दोनों पर मुनसर है, लेकिन जब शौहर की आप इज्जत करती रहेंगी, आपके खानदान के अंदर और खुशहाली आएगी। और कोशिश करें कि शौहर के खिलाफ बात ना करें। कई मरतबा होता यह है कि चार बुढ़ियां कट्ठियां हुई ने ते बुराइयां कई बार शौहर दी कर रही होती हैं, एक दूसरे अपने अपने शौहर दियां। वक्त नहीं इतना कि मुझे वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मैं आगे नहीं बढ़ सकूंगा, लेकिन मैं मुख्तसर से बताना चाहता हूं। कई मरतबा खवातीन इकट्ठी होती हैं, सहेलियां, टेलीफोनिक गुफ्तगू, अपने पीछे ससुराल में शिकायत कर रही हैं, मेरा शौहर इंजे, मेरा शौहर इंजे, मेरा शौहर इंजे। ओदी शिकायतों की एक पूरी लिस्ट तैयार करके रखी होती है, ओदी बुराइयां की पूरी एक लिस्ट तैयार की होती है। अपने शौहर की उसकी कमर के पीछे बुराई ना करे। अगर आप उसकी बुराई कर रही हैं तो अपनी कर रही हैं, उसकी चुगलियां कर रही हैं तो अपनी कर रही हैं। उसकी बाबत अगर कोई नेगेटिव वूमर्स या नेगेटिव चीजें फैला रही हैं तो वो अपनी ही फैला रही हैं। अपने शौहर की उसके पीछे भी तारीफ करे, उसके सामने भी तारीफ करे, और देखिए आपकी इज्जत मुआशरे के अंदर कैसे बढ़ती जाएगी। अगर आप अपने शौहर के पीछे कुछ बात करेंगी तो आप हकीकत में अपने आप को डाउन कर रही हैं और अपने मुकाम को नीचे गिरा रही हैं। चौथी बात, घर के माहौल को खुश और खुरम रखे। घर के माहौल को खुश और खुरम रखे, और ये बीवी है जो घर के माहौल को खुश और खुरम रख सकती है। घर एक बंदरगाह की मानद है, तोजह फरमाइए, घर एक बंदरगाह की मानद है, और इस बंदरगाह के ऊपर आकर इंसान सुकून महसूस करता है। मर्द जो है सारा दिन इतनी टेंशन लेता है पूरे घर के बाहर, ये काम है, ये काम है, ऑफिस का काम है, मुलाजमत है, मुलाजमों को देखना है, नौकरी करनी है, इतनी टेंशन, बाहर इतना प्रेशर होता है कि वो घर आकर सुकून चाहता है। घर आकर वो सुकून चाहता है कि मेरे घर के अंदर सुकून हो। और अगर वो घर के अंदर अभी घुसे ही तो बीवी पहला मत्था बन्ने होए या पहला ही जरा मुंह बना के खड़ोती होए, ये अंदर बड़े ही 7-8 दी शिकायत पहला ही लाइया होंगे, बंदा तो उत्थे डिग पेगा, मेरे ना हो की रहा, बाहरों भी उंजी अंदर भी उंजी होंगे। मैं तो घर में सुकून लेने आया हूं, घर में इत्मीनान मेरे होना चाहिए। तो बंदा घर में सुकून इत्मीनान लेने के लिए आता है, लेकिन आते ही अंदर वो मुंह एडा बने होता है। भाई अक्सर होता ये है, आपने टीवी ड्रामों में भी ये देखा है और अक्सर हमारे मुआशरे में होता ये है, बंदा घरों बाहर तो बीवी घर ठीक, बंदा घर आया तो बीवी घरों बाहर।
انہیں اپنے نویں نویں بہانے مینوں فلانا انج ہو گیا جو بندہ ان جی پریشان رہتا میں کدھر جاواں. چلے میں ایک سوال آپ سے کرنے لگا, وری دے کپڑے کنیاں دے کول ہجے بھی ہے نے؟ تہاڈی وری جہی نال لے کے آئے سا کنیاں کول ہجے بھی ہے نے؟ ہون گے. اور دسنا تسا کسے کوئی نہیں, میں لین نہیں لگا. تسی اپنی پیٹی جا کے اج بھی کھولو وری دے کپڑے اج بھی تہاڈے کول ہون گے. ہے نے کہ نہیں؟ اور جو بندے دس چھوڑو ہے نے کہ نہیں ہے نے. اب جب آپ کپڑے بناتی ہیں بہنیں بیٹیوں, کپڑے جب آپ بناتی ہیں تو بناندی کپڑے کا دے لے گا تسی؟ آپ کی آسائش زبائش آپ کا زیور آپ کے کپڑے کس کے لیے ہیں؟ کسی اور لیے نہیں ہو سکتے سوائے کسی اور لیے نہیں ہو سکتے. کوئی بولو سوائے اپنے شوہر دے. تو وہ پیٹی کی کر دینے پہ نہیں. میں ویسے آپ سے سوال کر رہا ہوں, تواڈے جڑے کپڑے پے نے پرانے نہیں نویں وری دے پے ہوئے نے, ہن 3 بچے بھی نے تواڈے, وہ کر کی رہے نے اتنے؟ سنیے بات. پھر عورتیں مطالبہ کرتی ہیں, شکایتیں کرتی ہیں, جی ہمارا شوہر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, چغلیاں اس کے خلاف باتیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں. اب دیکھیے میری طرف توجہ کیجئے, اس بات کو دیکھیے. جب آپ کا شوہر پہلے ہفتے آپ کی شادی ہوئی, آپ گھر آتا تھا, تب عورت کیسے گھر میں ہوتی تھی؟ پہلا ہفتہ یاد کریں سارے, میری طرف توجہ کریں, میں چند منٹ اور لوں گا. پہلا ہفتہ شادی کا, پہلا مہینہ شادی کا, شوہر کام سے آیا ہے گھر, آپ کیسے ہیں جی؟ کوئی شوہر ہی دس چھڑے جی, شوہر کو بولے شوہر بڑے اچھے طریقے نہ چوڑیاں پائی ہونی, کپڑے سونے پائے ہونے, پرفیوم لگیا ہونا, اچھا کمرہ نیٹ اینڈ کلین. 1 سال گزر گیا ہے, پھر کی ہوتا ہے؟ مرد دسو پھر کی ہوتا ہے؟ ہاں 2 سال گزر جان پھر بندہ اندر ہی وردہ ہوتا ہے, اور کم نہ ایڈی وہ مت وجی ہوتی, وہ کھلوتے پسینے کی بو آ رہی ہوتی ہے. پھر آدیاں نے میرا بندہ توجہ نہیں دینا میرے تے. تسی جو وری دے کپڑے اندر رکھ کے رکھے ہوئے نے, تو پاؤ تو تمہیں ہی ویکھے گا, اور کنوں ویکھنا انہیں. اور یہ حقیقت بات ہے, وہ کپڑے کاٹ لو چنگے رہ جاؤ گے. آپ کا گھر جو ہے آپ کی بندرگاہ ہے. شوہر کی توجہ کبھی باہر نہیں جائے گی اگر گھر میں ٹھیک رہیں گے آپ. پہلے مہینے نہیں انہیں ویکھیا, یا دوسرے مہینے, پہلے سال نہیں ویکھیا, دوجے سال تکلیف انہوں کی ہو گئی ہے, اس لیے کہ تواڈے کپڑے ٹھیک نظر نہیں آ رہے. تسی کام میں انیاں مگن ہو گئے ہو کہ اپنی صحت کا خیال نہیں, اپنے کپڑوں کا خیال نہیں. حالانکہ کپڑے بہتات سے پڑے ہیں, میک اپ پڑا ہے, زیور پڑا ہے, سب کچھ پڑا ہے. شامی تیاری ہو کے بندہ بیٹھ جاتا ہے, میرا بندہ آ رہا ہے, جو پہلے مہینے, دوجے مہینے, تیجے مہینے, پہلے سال کا واقعہ. اور یقین جانیے بندہ بھی ہسی خوشی چیزاں نویاں تو نویاں گھر لے کے آئے گا, اور خوشگوار آپ کی زندگی گزرے گی. اس لیے اپنے شوہر کا خیال رکھے, کدی ادھر ادھر نہیں جائے گا, کدی تیسرا بندہ آئے گا ہی نہیں تہاڈی زندگی. اگر آپ اپنے شوہر پر توجہ دیں گی, اپنی صفائی کا خیال رکھیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنے کپڑوں کا خیال رکھیں. آپ کسی سے کم نہیں ہیں. آپ نے خود اپنے آپ کو یہ بنایا کہ میرا تو ویاہ ہی پرانا ہو گیا. ویاہ کبھی پرانا نہیں ہویا. میری محبت کبھی پرانی نہیں ہوئی. آپ اگر مرد سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ میرے لیے پھول لائے, میرے لیے کارڈ لائے, میرے لیے کوئی تحفہ لائے, تو پھر تحفے والے کپڑے پا کے بہو نا, بن سمر کے بہو, تاکہ شوہر آپ کی عزت کرے, آپ سے محبت رکھے, اور سب کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ ملا رہے. پانچویں بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, شوہر کی مصیبت میں اس کے ساتھ ہمدردی کریں. عورت جو ہے نا, عورت آدمی کا دوسرا ضمیر ہوتا ہے. یہ جو چاہتی ہے کروا لیتی ہے. عورت آدمی کا دوسرا ضمیر ہے, یہ جو چاہتی ہے کروا لیتی ہے. اس لیے میں یہاں یہ آپ سے بہنوں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے شوہر کی مصیبت میں اس کی مدد کریں, کفایت شاری اسے اختیار کرنے پہ مجبور کریں. کئی مرتبہ شوہر فضول خرچ ہوتے ہیں, پیسے خرچتے جاتے ہیں, بانٹتے رہتے ہیں, ادھر ادھر فضول خرچی کرتے ہیں. عورت ایک ایسی ہے جو گھر جب چاہے بنا سکتی ہے, کیونکہ عورت مرد کا دوسرا ضمیر ہے. آپ اپنے شوہر کا ضمیر ہے, آپ چاہے
उसे कंट्रोल कर सकती है, चाहे उसे जिस तरीके से चाहे उसे रख सकती है। जब औरत सिंगार करती है, जेवर पहनती है, हमारे मुआशरे के अंदर एक नथ है जो पहनाई जाती है। हकीकत में पहनती तो औरत है नथ, लेकिन पहनाई मर्द को ही जाती है। जिन मर्जी नचा सकती है उन्होंने। अगर अकल से वो चले अपना घर बना सकती है। इसका मतलब ये है, इसका और गलत मतलब ना समझे, इसका मतलब ये है कि आप घर बना सकती है, जायदाद बना सकती है, चीजें बना सकती है। औरत ही है जो सारी चीजें अपने घर की तैयार कर सकती है, अगर वो अपने मर्द को मजबूर करे कि ये करना है, करना है, करना है। और आप यकीन जानिए औरत कर सकती है। छठी बात, और शोहर के कारोबार में उसकी मदद करे। मदद का मतलब यह नहीं है कि उसको नाल जाके कारोबार करो, नहीं। मदद का मतलब यह है जब वो घर आता है उसकी अखलाकी मदद करे, उसके बिजनेस की बाबत उसके साथ बातचीत करे, नफा नुकसान की बाबत, कई मरतबा अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, उस दौरानिया में उसकी मदद करे, अखलाकी मदद करे, अमली मदद उसके साथ करे। तो शोहर के लिए दुआ करे। 9वीं बात, शोहर से गुफ्तगू करे। कई मरतबा हम अपने शोहर से गुफ्तगू नहीं करती। खवातीन अपने तजर्बात उनसे बयान करें, उनसे गुफ्तगू करें और शोहर की अच्छी बातों में, चीजों में उसको थैंक यू भी कर दिया करें। शुक्रिया करने से उदा होर हौसला बढ़ता है। जैसे मैंने कहा था ना, मर्द अगर औरत की छोटी बात में तारीफ करता है, थैंक यू कर देता है, अच्छे कपड़े के लिए, अच्छी चीजों के लिए, अगर बीवी अपने शोहर की शुक्रगुजार होती है कि मैं थैंक यू, आपने मेरे लिए लेकर आए, ये लेकर आए, और ये थैंक यू उसको बड़े और कामों पर मजबूर करता है कि वो आपकी करे, आपके लिए करे। आखिरी बात करके मैं खत्म करना चाहूंगा, औरत खुदा की सूरत पर है। औरत किस पर है जी? खुदा की सूरत है। क्योंकि मर्द और औरत को खुदावंद ने किस पर पैदा किया? अपनी सूरत पर। अगर औरत खुदा की सूरत पर है तो उसकी इज्जत करे, उसकी हुर्मत करे, उसके साथ शफकत से पेश आए, क्योंकि खुदा ने आप दोनों को जोड़ा है, और इसलिए जोड़ा है कि कोई इंसान आपको कभी जुदा ना कर सके। मेरा ईमान है कि अगर हम ये चंद बातें अपनी जिंदगी में कर ले तो कभी हमारी खानदानों के अंदर झगड़ा नहीं होगा। बाइबल में लिखा है खुदा ने एक मर्द को, एक औरत को, यानी एक को पैदा किया, बावजूद इसके कि उसके पास और भी अरवा थी। उसने इसलिए पैदा किया ताकि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। खुदा हमारी नस्ल को बाबरकत बनाना चाहता है, और नस्लें बाबरकत मियां बीवी के सबब से बनती है। नस्लें बाबरकत मर्द और औरत के सबब से बनती है। जो कुछ आज आप बोएंगे, बाइबल में लिखा है मां बाप ने अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे हो गए। आपका कर्ज, आपकी बरकत ट्रांसफर होगी, आपकी चीजें, आपकी आदत ट्रांसफर होगी। अगर आज आप मियां बीवी दोनों बेहतर जिंदगी गुजारेंगे तो आपकी औलाद कल को खुदा के जलाल के लिए होगी। उसने इसलिए बनाया ताकि खुदा तरस नस्ल पैदा हो, और खुदा तरस नस्ल आपके अंदर से खुदा पैदा करके इस पाकिस्तान के अंदर इनकलाब लाना चाहता है। जिसे खुदा ने जोड़ा उसे इंसान जुदा ना करने पाए। जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना